اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ جی بچوں، تو سابقہ واقفیت کی طرف آتے ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی جن کے جوابات آپ نے ذہن میں سوچنے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے آپ لوگوں سے، اور یہ میں اپنے پچھلے لیکچر سے متعلق آپ لوگوں سے سوالات کر رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی کون سی ہو سکتی ہے؟ جی جواب، ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آپس کی محبت کو ہتھیار بنانا ہے، اور عداوت یعنی دشمنی کو، اور نفاق یعنی بے اتفاقی کو کن چیزوں سے بدلنا ہے؟ یکتائی اور یکجہتی سے کیا کرنا ہے؟ مبدل کرنا ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالتا ہے تو اپنے امور میں کتنے حصے پاتا ہے؟ اپنے سوالے سے کیا پڑھا تھا کہ اپنے امور میں کتنے حصے پاتا ہے جب اپنی ہستی پر نظر ڈالتا ہے؟ جی شاباش۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالتا ہے تو اپنے امور میں 2 حصے پاتا ہے۔ کتنے حصے پاتا ہے بچوں؟ 2 حصے پاتا ہے۔ ایک حصے کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے، اور ایک کا کس سے ہے؟ ابنائے جن سے۔ تو خدا سے جو حصہ ہے، اچھا پھر میرا تیسرا سوال ہے آپ لوگوں سے، انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ ہم نے پڑھا نا 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق خدا سے اور ایک کا انسان کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق خدا اور انسان سے وہ کون سا حصہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی، انسان کا دل، اس کا اعتقاد، اس کا مذہب خدا کا حصہ، جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کا کوئی سا بھی عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، جس حصے کا تعلق ابنائے جن سے ہے وہ کون سا ہے؟ اپنے جیسے انسانوں سے جس حصے کا تعلق ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جی شاباش۔ جس حصے کا تعلق ابنائے جنس سے ہے وہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، اور ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے کی ہمدردی، اور ہمیں اسی سے غرض رکھنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے، دوستی والا رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمدردی والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اچھا پھر میرا آپ سے سوال ہے، ہم وطن بھائیوں میں کتنے حصے اور کون کون سے ہیں؟ پہلے ہم نے 2 حصے پڑھے، ایک کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان، دوسرے کا تعلق بندے اور بندے کے ساتھ۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ہم وطن بھائیوں میں کتنے حصے ہیں، تو وہ کتنے حصے ہیں بچوں؟ جی ہم نے پڑھا تھا ہم وطن بھائیوں میں بھی 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک ابنائے جنس کا۔ بالکل سیم اسی طرح ہے کہ خدا سے کون سا ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی غیر مسلم آپ کے ملک میں رہتے ہیں تو اس کے عقائد میں جو اچھائی برائی ہے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ایک ابنائے جنس کا ہے، لہٰذا ہمیں ابنائے جنس والے حصے سے تعلق رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی والا ہونا چاہیے۔ اچھا بچوں، تو آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ تو اتفاق کی خوبیاں بہت کچھ بیان کی ہیں۔ اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، بہت سے الفاظ ہیں، مثلا دیکھ لیں اتفاق اور واقعات وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بہت سے الفاظ کو خط کشیدہ کیا ہوا ہے، آپ نے انہیں MCQs کے لیے خط کشیدہ کرنا ہے، اور بعض ایسے الفاظ ہیں جن میں نے معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان پہ معنی لکھنے ہیں، اور بعض ایسے اہم نکات ہیں جنہیں میں نے سرخ پین سے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو اپنی بک میں سرخ پین سے کسی بھی پین سے آپ خط کشیدہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کے پیراگراف کے اہم نکات ہیں اور انہیں بہت اچھے سے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں، اور وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا۔ اتفاق اور اتحاد کی کتنی خوبیاں لوگوں نے بیان کی ہیں، آپس میں مل جل کے رہنا، کیسے کیسے ہم لوگوں نے واقعات پڑھے ہیں۔ آپ چھوٹے تھے، آپ نے اپنی کتابوں میں اتفاق میں برکت کے حوالے سے بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، تو آپ کے گھروں میں بھی آپ کو اتفاق کے حوالے سے لوگ درس دیتے ہوں گے،
ठीक है। तो जगह जगह आप इत्तेफाक की खूबियाँ पढ़ते भी हो, सुनते भी हो। तो कहते हैं इतनी कुछ बयान किए हैं, इतनी कुछ बयान किए हैं, और वो ऐसी ज़ाहिर हैं, यानी इतनी साफ़ और वाज़े हैं कि कोई शख्स इत्तेफाक की हो सकता है कि उनको भूल सकता हो, वैसे तो भूल नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में गुज़रे हैं जिनको पुरानी तारीखें याद करती हैं, और जिनकी याद से एक अजीब असर हमारे दिलों में होता है। वो सब बाहमी इत्तेफाक का नतीजा हैं। हाँ जी, बहुत से वाक़यात दुनिया में गुज़रे हैं जिनको पुरानी तारीखें क्या करती हैं, याद करती हैं, जिनकी याद से हमारे दिलों पर क्या होता है, एक अजीब असर होता है। वो सब किसकी बदौलत है बच्चों? वो किसकी बदौलत है? तो कहते हैं वो सब बाहमी इत्तेफाक का नतीजा हैं। जो पुराने वाक़यात, बहुत बड़े बड़े वाक़यात गुज़रे हैं जिनको पुरानी तारीखें याद करती हैं, वो किसकी बदौलत हैं बच्चों? वो बाहमी इत्तेफाक का नतीजा है, बाहमी इत्तेफाक की बदौलत है। एक नाचीज़ रेशा गया जो बहुत नहायत कमज़ोर होता है, बाहमी इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त हो जाता है कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मुकाबला करता है। अच्छा, मानी देख लें और अपने पास लिख भी लें। नाचीज़ रेशा यानी घास का तार, नाचीज़ कमतर, नाचीज़ किसे कहते हैं? कमतर को कहते हैं। और रेशा गया किसे कहते हैं? घास के तार जो आपने देखे हैं, घास जो लगी हुई होती है वो एक एक तार मिलकर जो है तो बहुत सी घास बन जाती है, ठीक है, बहुत सी घास बन जाती है। तो कहते हैं जो नहायत, खुद आपने देखा है कि वो कितना ज़्यादा कमज़ोर सा होता है। एक घास का जो तार होता है, घास जो लगी होती है उसका सिर्फ एक तार कितना कमज़ोर होता है। तो कहते हैं नहायत कमज़ोर होता है, लेकिन बाहमी इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त हो जाता है, कवी मज़बूत और ज़बरदस्त हो जाता है। बाहमी इत्तेफाक, आपस के इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त, कवी मज़बूत हो जाता है कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मुकाबला करता है। अब ज़ाहिर है वो एक तो होता नहीं है, वो बहुत से लग के एक बहुत से वो पैदा होते हैं घास, और वो बाहमी इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त हो जाता है, यानी बहुत से तार मिलकर क्या बनता है, क्या बनते हैं, घास का एक मैदान बनता है। आप देख सकते हैं एक मैदान में घास लगी हुई, या ज़मीन के किसी हिस्से पे भी घास लगी हुई है, तो वो बहुत से तार मिलकर क्या बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो खुद तो एक तार की तो कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन चूँकि बाहमी इत्तेफाक से वो बहुत से होते हैं, तो वो ऐसे कवी और ज़बरदस्त हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का भी वो क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। ये किसकी बदौलत होता है बच्चों? ये बाहमी इत्तेफाक की बदौलत होता है। इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की है, तालीम याफ्ता दुनिया में जो क्या है, तरक्की है। तालीम याफ्ता किसे कहते हैं? पढ़े लिखे लोग। याफ्ता दुनिया में, ठीक है, तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की है, या महज़्ज़ब मुल्कों में जो कुछ ताकत है, वो सब इत्तेफाक की बदौलत है। महज़्ज़ब मुल्कों, तहज़ीब याफ्ता मुल्कों में जो कुछ ताकत है वो सब किसकी बदौलत है बच्चों? वो सब इत्तेफाक की बदौलत है। यहाँ से सवाल है मेरा, महज़्ज़ब मुल्कों में जो ताकत है वो किसकी बदौलत है? जवाब, महज़्ज़ब मुल्कों में जो ताकत है वो सब किसकी बदौलत है? कौमी इत्तेफाक की बदौलत है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ममालिक हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, तो वो उनकी तरक्की का दारोमदार किस पर है? वो सब बाहमी इत्तेफाक की वजह से तरक्की याफ्ता हैं। आप अमेरिका को देख लें, यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक को देख लें, तो वो सब तरक्की याफ्ता हैं। तो किस वजह से हैं? आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से हैं, ठीक है। अच्छा, आते हैं बच्चों इस पैराग्राफ के, देख लें आप, हम निकात देख लें, मैंने ख़त कशीदा किए हुए हैं, आप अपने पास इन्हें ख़त कशीदा कर लें और याद रखिएगा। वो देख लें क्या हो सकते हैं कि एक जो वाक़यात गुज़रे हैं जिनसे हमारे दिल पर बड़ा असर होता है, हम इत्तेफाक के वाक़यात सुनते हैं, उसके जब आखिर में इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है, तो इस तरह के वाक़यात जब हम पढ़ते हैं हमारे दिल पर कितना असर होता है, तो वो सब किसकी वजह से? तो बाहमी इत्तेफाक का नतीजा होते हैं। इसी तरह ये देख सकते हैं आपके पास, ये हम निकालते हैं। आ जाते हैं इस पैराग्राफ के ख़ुलासे की तरफ। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि इत्तेफाक की बहुत खूबियाँ लोगों ने बयान की हैं, तो वो इतनी साफ़ और ज़ाहिर हैं कि इत्तेफाकी तौर पे ही कोई शख्स उनको भूल सकता है तो भूल सकता है, वैसे वो भूलने की कोई तुक नहीं बनती है। तो कहते हैं कि पुरानी और फिर ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जो हमारे दिल पर बड़ा असर करते हैं, तो वो ये सब किसकी बदौलत हैं? बाहमी इत्तेफाक की बदौलत हैं। फिर हमने एक यहाँ पर मिसाल पढ़ी कि
ایک ناچیز ریشہ گیا یعنی گھاس کے ایک تار ہوتا ہے، ایک تنکا ہوتا ہے جو نہایت کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باہمی اتفاق کی وجہ سے وہ خود اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی ہوائیں چلتی ہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو لے کر اپنے ساتھ اڑ نہیں جاتی ہیں۔ اگر صرف ایک اکیلا پڑا ہوتا کہیں پر بھی تو ہوا کے زور سے کیا بالکل ہلکی ہوا سے بھی اڑ جاتا، لیکن چونکہ وہ زمین پہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے گھاس کے تار ہیں تو وہ کیا ہو گیا ہے، مضبوط ہو چکا ہے۔ تو یہ باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مہذب ملکوں میں جو کچھ ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو کچھ طاقت ہے، تو یہ سب کس کی بدولت ہے بچوں؟ یہ باہمی اتفاق کی بدولت ہے۔ اچھا، ابھی ہم آتے ہیں کہ بہت اہم پوائنٹ کی طرف، تو اسے یاد رکھیے گا بچوں۔ کہتے ہیں اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا بڑا سبب کیا ہے؟ قومی تنزل، قومی پستی، قومی تنزل، قومی پستی کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ جی بچوں، ہمارے قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جواب، ہمارے قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو ہم قومی اعتبار سے کیوں پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم قومی اتفاق کو بھول چکے ہیں۔ ہماری قوم کیوں تنزل کی طرف جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کسی کو بجز ذاتی منفعت کے قومی بلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا ہے، بجز صرف اپنے ذاتی فائدے کے، بجز لفظ کیا ہے؟ بجز صرف اپنے ذاتی فائدے کے، منفعت فائدے کے، قومی بلائی قومی اچھائی یا قومی منفعت قومی فائدے کا خیال نہیں آتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر شخص، کوئی اگر وزیر ہو جاتا ہے، کوئی اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے، اسے قومی فائدے کا خیال نہیں آتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے جیب بھرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، سب سے پہلے کون سی چیز مد نظر ہوتی ہے؟ یعنی کس چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے؟ وہ اپنے ذاتی فائدے کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور قومی بلائی کے پردے میں اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ میں قومی بلائی قومی فائدے کے پردے میں، یعنی سامنے اس نے کون سا پردہ لگایا ہوتا ہے؟ قومی بلائی کا پردہ۔ سامنے کون سا پردہ لگایا رکھا ہوتا ہے؟ قومی بلائی کا پردہ لگایا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے پردہ پوشی یعنی اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنا ذاتی کام نکالتا ہے۔ سامنے قومی پردہ لگایا، یوں سمجھے سامنے اس نے کیا لگایا ہوا ہے؟ قومی بلائی کا پردہ لگایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے اپنا ذاتی فائدہ کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی۔ جی بچوں، بہت اہم سوال ہے آپ لوگوں سے، ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی؟ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی؟ بہت ہی اہم سوال ہے، ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے، ہمیں اپنے ذاتی فائدے کے علاوہ اور ذاتی منفعت کے علاوہ قومی بلائی یا قومی منفعت کا خیال نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں قوم کے لیے کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، میں عوام کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اس میں بھی پہلے اس کو اپنی ذاتی جو فائدہ ہے، ذاتی غرض ہے، اس کو مد نظر رکھتا ہے، اور پھر اس نے اصل میں جو قومی بلائی کا ہے تو اس کا پردہ ڈال رکھا ہے، اور اس کے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی، ہمارے کاموں میں برکت چلی گئی ہے، بے برکتی پیدا ہو چکی ہے۔ چھوٹے سے پیراگراف کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اہم پوائنٹ کو آپ خط کشیدہ بھی کر لیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو ہم نے اس پیراگراف میں یہ پڑھا کہ قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو ہم نے پڑھا قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب ہم قومی اتفاق کو بھول گئے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں باقی رہی، تو ہمارے کاموں میں بچوں برکت کیوں نہیں باقی رہی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اپنی ذاتی غرض کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنا ذاتی فائدہ مد نظر، ہماری بڑی گاڑی ہو جائے، ہمارا بڑا بنگلہ ہو جائے، ہمارے پاس بہت سا بینک بیلنس ہو، بہت سی دولت ہو ہم لوگوں کے پاس، ہمارے بچے عیش و عشرت کریں، دوسروں کے فائدوں کو ہم نہیں سوچتے، عوام کے فائدے کو نہیں سوچتا کوئی بھی، تو یہی وجہ ہے، ذاتی غرض کو سامنے رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت باقی نہیں رہی۔ آتے ہیں ہم آخری پیراگراف کی طرف۔ میں یہ نہیں کہتا، مصنف کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے، کیسی کیسی عالیشان مسجدیں، عالیشان شاندار، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ معنی دیکھ لیں، شاندار، عالیشان، شاندار معنی لکھیں اپنے پاس، نفیس، عمدہ،
خوبصورت خانقاہیں بزرگان دین کی بیٹھکیں، ٹھیک ہے، جہاں پر بزرگان دین بیٹھ کے دین کی بات چیت کرتے ہیں اسے خانقاہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ یہ جو مسجدیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو یہ کس نے بنائی ہیں؟ لوگوں ہی نے بنائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوگوں میں نیکی کا مادہ موجود ہے۔ خانقاہیں بنائی ہیں تو معلوم ہوا لوگوں میں نیکی کا مادہ موجود ہے، انہوں نے خانقاہیں بنائی ہیں کہ یہاں بزرگان دین بیٹھ کر دین کی باتیں کریں گے، ہمیں بھی ثواب ہوگا۔ اب بھی شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ حج و زیارت یعنی زیارت، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانست کیا لفظ ہے؟ دانست سمجھ، ان کی خیال میں مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں۔ اچھا، مصنف کیا کہتے ہیں بچوں؟ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا مادہ نہیں ہے، نیکی کا مادہ ان میں موجود ہے، نیکی کا خیال ان میں موجود ہے، جس کی کیا کیا نشانیاں مصنف نے بتائی ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر نیکی کا مادہ موجود ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، خانقاہیں بنائی ہیں۔ ہر شہر اور قصبے میں دیکھو لوگ کس قدر صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے بھی رمضان میں بھی دیکھا ہے، دسترخوان لگتے ہیں، غریبوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، افطار کروائے جاتے ہیں، سحری کروائی جاتی ہے۔ حج و زیارت کرنے کے لیے لوگ اتنا ڈھیروں پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اور جو ان کے خیال میں کوئی کام نیکی کو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مثلا کہیں پر کنواں کھدوا دیا، کہیں پر پانی کے لیے لوگوں کا انتظام کر دیا، کہیں پر سڑکیں بنا دی، رستے بنا دیے، تو ان کاموں میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور دل و جان سے ایسے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ بالکل اسی نیت سے نا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بچوں، یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور روز حشر میں ان کو ثواب ملے گا، روز حشر قیامت کے دن ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں قومی اتفاق کی کوشش ان سب کاموں سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب قومی اتفاق یعنی قوم کے اندر اتفاق پیدا کرنے والا کام کر رہے ہیں، یہ ان سب کاموں سے بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی کریں گے، حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے ماضی کی شان یعنی ہم اپنے ماضی پہ نظر ڈالیں تو ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ اتفاق اور اتحاد سے دشمن پر وار کرتے تھے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم بڑی بے اتفاقی کا آج کل مظاہرہ کر رہے ہیں، الگ الگ اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی، الگ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم میں اتفاق اور اتحاد باقی نہیں رہا۔ اچھا بچوں، آتے ہیں اس پیراگراف کے خلاصے کی طرف۔ اس پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا کہ مصنف کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیکی کا مادہ خیال موجود ہے، وہ بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، خانقاہیں بناتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت میں ان کا اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن قومی اتفاق کی کوشش ان سارے کاموں سے بڑی کیا ہے؟ نیکی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہم نے پیراگراف اچھا جی، شعر بہت پیارا سا ہے، وہ قول شاعر: ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو مقالات سر سید حصہ 2 از 10 مرتبہ، یعنی اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ مولانا محمد اسماعیل پانی پتی صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو آتے ہیں آج کے لیکچر کے ہم نکات کی طرف۔ جی بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ بڑے بڑے واقعات جو دنیا میں گزرے ہیں، جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، وہ سب کس کی بدولت ہے بچوں؟ باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ہمارے قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب اور ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے، کسی کو بجز ذاتی منفیت کے قومی بلائی یا قومی منفیت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے۔ پھر مزید ہم نے پڑھا ہماری قوم میں نیکی کا مادہ موجود ہے، مثلا مسجدیں بنانا، خانقاہیں بنانا، صدقہ خیرات کرنا، لیکن قومی اتفاق کی کوشش ان سب سے بڑی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ اچھا جی، تو آج جو ہم نے لیکچر ہمارا تھا اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، 10 MCQs بنانے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ 3 اجزاء بنانے ہیں، اور جو درست ہو اس کا کیا کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، اور یہ بہت خوش خط اور پیپر پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہوئے لکھنا ہے۔
اچھا یہاں کچھ ہدایات ہیں آپ کے لیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ پچھلا ہوم ورک جمع کروا چکے ہیں اور چیک ہو چکا ہے, اور ہوم ورک کے 30% مارکس فرسٹ ٹرم میں ایڈ کیے جائیں گے. اور جن بچوں نے ابھی تک دوبارہ دوسرا والا ہوم ورک جمع نہیں کروائے وہ جلد از جلد کالج آ کر جمع بھی کروائیں اور نوٹس وصول کریں, اور بچوں نے ان نوٹس سے تیاری کرنی ہے. جن بچوں کو نوٹس گھر میں مل چکے ہیں وہ اپنے پہلے سبق کی تیاری کر لیں, ٹھیک ہے, اور تیاری کریں. اس کے بعد آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوں گے, اور منتھلی ٹیسٹ کے 30 نمبر ہوں گے, اور یہ نمبر فرسٹ ٹرم میں ایڈ کیے جائیں گے. آن لائن کلاس سے متعلق تمام مضامین کا ہوم ورک علیحدہ آنسر شیٹ پر کرنا ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, بلیک پوائنٹر سے سوالات لکھنے ہیں, بلیو پین سے جوابات لکھنے ہیں, اور ہیڈنگ مارکر سے لکھنی ہے, اور ہوم ورک نیٹ اور پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ کرنا ہے. تمام والدین سے گزارش ہے کہ جلد از جلد پیرنٹس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں, اور کسی بھی اسسٹنٹ کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.